بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے، کیونکہ آپ کا تعاون میرے لیے بہت قابل قدر ہے۔ ناظرین، ملک میں اس وقت بھارت بھی اور پاکستان بھی سیلاب کی زد میں ہے۔ پانی کا راج ہے، پانی اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ ناظرین، پہلے قرون اولیٰ میں سیلاب مشہور ہوئے، پھر یہ صدیوں بعد آیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تباہ کاری کی تاریخ رقم کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں 1950 کے بعد اب تک 22 سے زیادہ سیلاب آ چکے ہیں۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ 10 سال کے بعد یہ آفت ہمیں درپیش آتی ہے۔ پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں بھی سیلاب آتے ہیں، لوگ ان کا تدارک بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس لیے زیادہ دکھی ہو کر بات کی جاتی ہے کہ ہم پہلے ہی کوئی وہ زندگی نہیں گزار رہے جو ایک معیاری اور ایک اپ ٹو دا مارک کنٹری کے عوام گزارتے ہیں، جس میں مڈل کلاس زیادہ ہوتی ہے، امیر کم ہوتے ہیں اور غریب بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مڈل کلاس تقریباً مٹ چکی ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو مڈل کلاس میں شمار کرتا رہے تو کرتا رہے، لیکن حقیقت میں کسی شخص کے پاس ایسا نہیں کہ وہ کوئی 2-4 مہینے کا سروائیول رکھتا ہو۔ بے گھر ہیں، نا خواندہ ہیں، بے روزگار ہیں، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں سیلابوں کا آنا پھر لوگ بہت زیادہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ جاپان میں، چائنا میں، بھارت میں، امریکہ میں بھی چند ماہ پہلے ہی ٹیکساس کو دریا بنا کے رکھ دیا سیلاب میں۔ ناظرین، اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھارت بھی سیلاب کی زد میں ایسا ہے کہ وہ جو ڈیم بنا چکا ہے وہ پانی سے اٹ چکے ہیں، پانی باہر آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے مادھوپور ڈیم کے متعدد دروازے ٹوٹ چکے ہیں، جس کا پانی پاکستان کو بھی متاثر کر گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر رپورٹنگ کی جائے، مطلب جن جن شہروں میں یہ سیلاب چل رہا ہے، تو وہ کئی ویلاگ چاہیے، اور یہ ٹی وی پر پروگراموں میں سب آ چکا ہے، جس میں آپ یوں کہہ لیجئے، اگر ہم اس کو بڑا ایک اختصار کے ساتھ بیان کریں تو چناب اپنے ساتھ بہنے والی ساری تہذیبوں کو نیست و نابود کیے جا رہا ہے۔ ستلج کی طرف اس کا اگر رخ ہے تو وہ رستے میں سائیوال ہے، اوکاڑا ہے، اس میں جھنگ، ملتان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، بہاولپور، بہاول نگر، یہ سب پر اس کا راج ہے، اور انسان جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہیں آسمانوں کی طرف، وہ حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور فوٹو سیشن بھی خوب چل رہے ہیں۔ جب سال میں 12 موسم ہوں، جب مذہبی ٹچ دیے جائیں، جب ہمارے دریا سٹریس میں ہیں، دریا سٹریس میں نہیں، عوام سٹریس میں ہے، دریا طغیانی میں ہے، سیلاب میں ہے، اور جب اتنا کچھ ہو جائے تو پھر کانپیں ٹانگ جایا کرتی ہیں۔ اب ستلج کی طرف رواں دواں ہے یہ پانی کا لاؤ لشکر، یہ رستے میں جو آئے گا بہتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ 9th سپیل چل رہا ہے اس کا سیلاب کا، اور 10واں جو ہے 9 گنا زیادہ وہ طاقت کے ساتھ زیادہ فروانی اور فراٹے بھرتا ہوا ستمبر کے پہلے ہفتے میں آ رہا ہے۔ اس میں اللہ کی ذات کوئی مہربانی کر دے تو کر دے، اور آئندہ پھر سالوں کے لیے بھی ہمیں تدابیر کرنی ہے۔ ناظرین، حالیہ جو سیلاب ہیں ان میں میرے دوست ہیں شاعر گجرانوالہ کو ایسے ہی کسی بڑے معروف رائٹر نے کہا تھا کہ یہ شیراز ہند ہے۔ شیراز ہند یعنی کہ ایران میں شیراز میں بہت اہل علم لوگ پیدا ہوئے۔ تو میرے گجرانوالہ سے دوست جن میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اب حافظ انجم سعید صاحب ہیں، ان کا کلام میرے پاس پہنچا، وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حافظ انجم سعید صاحب معروف قانون دان بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ کہتے ہیں، کتنی آنکھوں نے اپنے سامان بند ریچوں کی اوٹ میں چھپ کر خواب بھی کچھ
संभाल रखे थे वो भी पानी में बहकर डूब गए, कितनी आंखों के ख्वाब डूब गए। अंजुम सईद। इसी तरह मेरे दूसरे दोस्त अगले दिन भी जिक्र किया, चौधरी नवीद इकबाल चीमा साहब, उनकी है तो वो नज़म लंबी, लेकिन उसमें मैं 2 अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जब छीन लोगे दरियाओं नालों का हक, जब छीन लोगे दरियाओं नालों का हक, फिर ऐसे ही अजाब आएंगे, फिर कैसा मलाल। जब अहले हकम की हवस बेहद बेकनार हो जाए नवीद, फिर कौन बनेगा इनके जख्मों का अंदमाल। नवीद इकबाल। गोया सैलाब की तबाहकारियों को सिर्फ आम बंदे को नहीं, शायरों को भी उबाल के रख दिया। शायर भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके, वो तो नॉर्मल हालात में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये तो एक अंधुनाक सूरत हाल से वास्ता पड़ा है। हमारे यहाँ तरवेला तो फुल हो चुका, मंगला 81% से ज़्यादा भर चुका, और आगे देखिए क्या होता है। भारत ने जो हमारे दरियाओं पर कब्ज़ा करके डैम बनाए थे ना, उसमें जितना फिर पानी जमा हुआ उसको खुद बंद तोड़ने पड़े, दरवाजे खोलने पड़े। दरियाए ब्यास, दरियाए सतलुज अपने रास्ते में आने वाली तहजीबों को तख्तो ताज किए जा रहे हैं। नाजरीन, इस पर जितनी भी बात की जाए, मैं यहाँ आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये मेरे बड़े भाई मौज़म भट्ट साहब के शोरूम का वाक़या है। वहाँ पर फिल्म स्टार मोहम्मद अली, एक लेजेंड हमारी हिस्ट्री में गुजरे हैं, वो बैठे हुए थे, और गुजरांवाला का पहलवान लियाकत उर्फ लियाकू पहलवान, वो हमारा भाई था। तो मौज़म भाई भी थे, आज़म भाई भी थे, गुलजार भाई भी थे, बैठे हुए थे। तो 88 की बात है। तो मोहम्मद अली साहब अपने स्टाइल में, उनका ज़ाहिर है कि बहुत नॉलेज था, बड़ा उनको गुफ्तगू पर मलका हासिल था। कहने लगे कि माओं की गोदें उजड़ गईं, सुहागनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चियों के जहेज़ बह गए, लोगों का माल मता बह गया। अब वो मोहम्मद अली साहब बयान कर रहे थे जो सैलाब की तबाहकारियाँ थीं। लियाकत पहलवान ज़रा तबीयत के जल्दबाज थे, तो मोहम्मद अली साहब बड़ा उन्हें प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद अली साहब को पाजी कहते थे। तो उसने कहा, पहलवान ने, और भाजी आओ पिंडा दे पिंड रुड़ गए ने। तो जनाब ये क्या साहिवाल, क्या लाहौर, क्या शदरा, क्या गुजरांवाला, क्या सियालकोट, क्या KPK, क्या बिल्तिस्तान, क्या ये कश्मीर, ये सब के सब आप यूँ समझिए कि पिंडा दे पिंड रुड़ गए ते हुण शहरां दे शहर भी रुड़ गए ने। ना पक्के कोठे बचे ने ते ना कच्चे कोठे बचे ने। ये सिर्फ इसलिए कि दरियाओं नालों का रास्ता मत रोके। एक बहुत ही आबी माहिर ने कहा कि डैम कभी भी सैलाबों को नहीं रोक पाए। डैम और मकसद के लिए होते हैं, उसमें लोग ज़राअत की मदद करते हैं, उसमें लोग बिजली पैदा करते हैं, और भी कई काम हैं। चले किसी हद तक पानी को ज़ख़ीरा करते हैं, खुदा की नेमत है। लेकिन सिंगापुर ने जिस तरह किया, उसने 2008 में मरीना बैराज बनाया। 2008 में उसको पूरी दुनिया एक हसरत से देखती है, जिसमें बारिश का पानी, दूसरा पानी, मीठा पानी बनाने का प्रोसेस भी वो करते हैं। फिर उन्होंने नाले पक्के किए, खुले किए, और ड्रेनेज सिस्टम को ताकतवर और तवाना किया, और उसको खूब फैलाया, जिसमें ये बारिश का पानी जो है, बजाय इसके कि वो घरों में घुस जाए, वो खुले नालों, इन इलाकों से गुज़रते हुए जिस मुकाम पर उसने जाना है वहाँ वो भेजते हैं। जो आबी माहिर की राय है, वो तो कहते हैं कि समंदर के नीचे रेत होती है, उसके नीचे डैम बनाने से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने का बंदोबस्त किया जा सकता है। डैम से बहुत कम लागत आती है। तो लिहाजा ये जो सियासी बयानात है ना जी, डैम बनाएं, वो करें, ये छोटे छोटे डैम जो कि आगे हमारी ज़राअत में काम आएँ, और जिनके रास्ते जो कुदरती तौर पर बारिश के पानी को, अगले साल की जो पेशीन गोई है, सैकड़ों ग्लेशियर जो है वो पिघलने को है, हमें उसका भी सामना करना है। ये तदब्बर से काम लेना पड़ेगा, ये तंज से काम नहीं लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि दुआ तो है, दुआ तकदीरें बदल देती है, मुल्कों के रुख बदल देती है। एक एक शहर का नाम ले लें तो चाहे चंद शहरों का, आपके इल्म में सब कुछ आ रहा है, और हर घंटे सूरत हाल बदलती चली जा रही है।
بغیر منصوبہ بندی کے اور بجائے اس کے کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ اقتدار اور پروٹوکول زیادہ لینے میں ہوں. یقین کریں کہ اگر کوئی ٹریبیونل بنا ہے نا، کوئی میں نام نہیں لے رہا کس محکمے کا ٹریبیونل، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، فیصلہ کر دیں گے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ان فیلڈ اب ہائی کورٹ جانے اور آپ جانے. کوئی بندہ کوئی ادارہ اپنے اختیارات میں رہنا ہی نہیں چاہتا. اور مجھے میرا دوست کہتا ہے، میرا عزیز ہے جناب راشد صاحب، کہتے ہیں آصف بھائی اگر آپ کو میں جانتا نہ ہوتا تو میں سمجھتا آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیڑ ہیں. میں نے کہا یار اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر جو دوسرے بھی بات کر رہے ہیں نا ان کی بات مانیں. ہمارے ملک کی ضرورت ہے طاقتور فوج. بھلے لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو محترم علیم خان صاحب کی پارک ویو رہائشی جو کالونی یا اسکیم ہے اس کا بڑا شہرہ ہے، اس میں لوگوں کے گھر بھی برباد ہوئے اور کشتی پہ جاتے ہیں گھر دیکھ کے آ جاتے ہیں، باہر محافظ کھڑے ہیں. تو ایسی تو بہت سی اسکیمیں ہیں. ایسا اس کی جو بنیاد ہے وہ تو ہماری اقربا پروری ہے. کیوں حکم دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا یہ مفہوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہر آباد کریں. مفہوم ہے، اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ انتظامی اعتبار سے ہر لحاظ سے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دکھوں سے واقف ہوتے ہیں، اور اس میں انسانیت کی فلاح بھی ہے. اصل جو اللہ کا بھی پیغام ہے وہ انسان ہے اور انسان کے نام ہے. لیکن یہ جو جال پورے لاہور میں، پورا لاہور کیا لاہور پورا صوبہ بنا کے رکھ دیا، یہی حال کراچی کا ہوا. جب ہم شہروں کو اس طرح پھیلائیں گے تو پھر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے ان میں آنے والی یہ جو ڈیساسٹر ہیں ان کو. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کا خیال رکھیے. اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور وطن عزیز کی عوام کو محفوظ رکھے. بھارت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مودی کی مزاج کے نہیں ہیں، ادھر اچھے لوگ بھی آباد ہیں. بطور انسان اور بطور میں ایک مسلمان یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار پر رحم فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.